بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین۔ گرامی قدر احباب، آج ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین ہونے والا ایک اور مکالمہ ذکر کرنا ہے۔ یہ مکالمہ اس وقت ہوا جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ اور اپنے تمام خاندان کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے عرش کے ساتھ، اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بلند کیا، مطلب عرش پر اپنے تخت پر بٹھایا۔ پھر فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جمی خاندان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعظیماً سجدے میں گرا۔ تعظیماً سجدہ یا تحیہ والا سجدہ سابقہ شریعت میں مشروع ہے، لیکن ہمارے ہاں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ بہرحال وہ جمی خاندان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں، توقیر میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ ایک گفتگو فرمائی اس سجدے کے بعد، اور یہ وہ مکالمہ ہے جس کی آج ہم نے چند جہتیں ذکر کرنی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بولے، قرآن کہتا ہے وقال، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، یعنی وہ خواب جو بچپن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ مجھے، اے ابا جان، مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابا جان وہ خواب کی تعبیر ہے جو اس سے پہلے میں آپ کو اپنا خواب بیان کر چکا ہوں، من قبلو، یعنی اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ قد جعلها ربی حقا، اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سچا کر دیا ہے، اس تعبیر کو میرے لیے حق کر دیا ہے، سچا کر دیا ہے۔ وقد احسن بی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے عقوبت خانے سے، جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ کو لے کے آ گیا دیہات سے میرے پاس، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے نزع ڈال دی، شیطان نے ناچاکی کر دی، بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، وہ لطیف ہے۔ یہ مکالمہ ہے احباب ذی وقار جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کے بعد اپنے والد گرامی کے ساتھ کیا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہے، اور ظاہری بات ہے قرآن ہے تو قرآن اور زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال گفتگو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات وہ کی کہ اے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کو جو میں نے آپ کو سنایا تھا، اور پھر اس کی تعبیر کو اللہ تبارک، اس کے سچ ہونے کو، تعبیر کی سچ ہونے کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا کہ یہ خواب سچ کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی میں اس میں اپنی ذات کے حساب سے اس میں کچھ نہیں کر سکا، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا اللہ ہے جس نے اس خواب کو میرے لیے سچا کیا۔ یعنی اپنی کامیابی، آپ مصر کے بادشاہ ہیں، آپ عزیز مصر ہیں، اور مصر کے ارد گرد رہنے والے تمام ملکوں میں اور تمام قبائل میں
آپ کا رزق اور قحط کا زمانہ ہے اور آپ سے لوگ لے کر جا رہے ہیں اپنے کھانے پینے کا سامان. اتنی بڑی اہمیت ہے آپ کی اس وقت معاشرے میں، معاشی طور پر مضبوط ہیں، مصر کے عزیز ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن آپ اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں. ابا جان، یہ خواب کے سچ ہونے میں اور آپ کے یہاں آنے میں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا اللہ ہے جس نے میرے اس خواب کو سچا کر دکھایا. تو یقین جانیے ایک مومن آدمی کی یہ خصوصیت اور یہ اس کو جان لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. مومن آدمی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے جیل خانے سے نکالا. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جیل خانہ تو نہیں تھا نا، اصل معاملہ تو جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کنویں سے نکلنا تھا. بھائی کنویں میں پھینک گئے تھے اور کنویں سے نکلنا. کنویں کا تذکرہ نہیں کیا حضرت یوسف نے اپنے باپ کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے. گرامی قدر احباب، یہ ایک بھائی کی اور ایک بیٹے کی محبت اور الفت، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائیوں کے ساتھ وہ خوش اخلاقی یا ان کے جرم پہ پردہ ڈالنا ہے. اپنے والد کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے بھائیوں نے مجھے مارا، میرے بھائیوں نے مجھے پیٹا، میرے بھائیوں نے مجھے اندھیرے کنویں میں ڈالا، پھر مجھے بیچ ڈالا، اور پھر زیادہ قیمت پہ نہیں، بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا. اس بات کا تذکرہ والد گرامی کے سامنے آپ نے نہیں کیا. اور ظاہری بات ہے آپ کے بھائی بھی پاس کھڑے ہیں، تو بھائیوں کو بھی نہیں یہ بات احساس دلوائی کہ آپ وہی لوگ ہو جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ تذکرہ شان یوسف نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس طرح سے تذکرہ کیا جائے کہ وہ خامی جو تم میں تھی آج دیکھو، تم نے مجھے مارنا چاہا، تم نے مجھے یہ کرنا چاہا، اور میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا تاکہ نہ بھائیوں کو تکلیف ہو، نہ والد کی دل آزاری ہو، اور نہ خاندان میں کوئی دوبارہ سے پھوٹ پڑے. اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ تذکرہ کس کا کیا؟ اس جیل کا، جو ان کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اور سبب تھا، وہ زلیخا کا سبب تھا. اس پر وہ گفتگو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کریں گے. اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھا اس کو، اور ساتھ یہ بھی احسان کے طور پہ یہ بھی فرمایا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور دیہات سے، گاؤں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے ناچاکی کر دی، بینی و بین اخواتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. یعنی جرم کو بھائیوں کی طرف نہیں لٹایا، جرم کو شیطان کی طرف لٹایا، تاکہ بھائی والد کے سامنے شرمسار نہ ہو، انہیں شرمندگی نہ ہو. اس لیے انہوں نے اس نزع کو، اس ناچاکی کو جو ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان ہوئی، اس کو شیطان کی طرف لٹا دیا. اور یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ نقطہ اہم ہے جو آج کی ہماری اس گفتگو کا ہے کہ آپ جب اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جب آپ مقام صلح پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں ان کی ہوئی زیادتیاں یاد نہ کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں. جو اللہ نے آپ پر احسان کیا اس احسان کو یاد کریں، اور جو برائی اور خامی ہوئی اس کو شیطان کی طرف لوٹائیں کہ یہ شیطان تھا بیچ میں آ گیا جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ نفرت پیدا کر دی.
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے احسان کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کا شکر کرتے ہیں۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اس سے بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں، وہ ہو کے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس جگہ پر ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے اپنے والد گرامی کی عزت و توقیر کی، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے حسن اخلاق سے کام کیا، ہمیں بھی اسی طرح حسن اخلاق کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔